السلام علیکم ٹو آل آف یو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولس میٹ اپ۔ آج ہم خلاصہ کریں گے یارم ناول، یارم بائی سمیرہ حمید۔ یارم کا انگریزی میں میننگ ہے مائی بیلوڈ۔ یہ ایک اندھی، بے لوث اور غیر مشروط محبت، دوستی، عقیدت اور وفاداری کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں بہت سے کردار ہیں، لیکن جو بہت ہی اہم کردار ہیں وہ دو کردار ہیں۔ ایک ہے لڑکی امرا اور دوسرا لڑکا آلیان۔ یہ کہانی سب سے پہلے شوہر ڈائجسٹ میں شائع ہوئی تھی جولائی 2014 میں۔ ہائی اسکول کے ڈرامے ہوں یا کالج کے ڈرامے، یونی کے ڈرامے، کون ان سے محبت نہیں کرتا؟ یہ ہماری زندگی کے وہ مراحل ہوتے ہیں جہاں ہم بالغ افراد یہ سیکھتے ہیں کہ کنٹرول شدہ ماحول میں بالغ کیسے بننا ہے، جہاں ہم حقیقی دنیا کی ذمہ داریوں سے آزاد ہیں۔ کالج اور یونی لائف وہ لائف ہوتی ہیں جہاں ہم پریکٹیکل لائف ابھی انٹر نہیں ہوئے ہوتے۔ یونی لائف وہ لائف ہوتی ہے جہاں ہم مختلف یادیں تخلیق کرتے ہیں، جہاں ہم دوستی کرتے ہیں، جہاں ہم اکثر دوستی کھو بھی دیتے ہیں۔ ہم سب لوگ ہی وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے اداروں کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے بھی ان دنوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یہ ناول یارم پڑھا۔ یارم نامی یہ کتاب مجھے یونیورسٹی کے دنوں کے سفر پر لے گئی۔ مجھے یہ کتاب بہت پسند ہے۔ میں مکمل طور پر اس کتاب سے محبت کرتی ہوں۔ جیسے ہی یہ کہانی شروع ہوتی ہے، ہمارا تعارف امرا کے کردار سے ہوتا ہے۔ وہ لاہور میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور ہر کوئی اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ اپنی پیدائش کے وقت پیش آنے والے بعض بدقسمت واقعات کی وجہ سے اپنے خاندان میں منحوس سمجھی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بد نصیب ہے، کہ وہ بری نظر کا زندہ مجسم ہے۔ کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، لیکن ایک شخص تھا جو اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ تھے اس کے دادا۔ اس کے دادا اسے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتے، امرا اپنے دادا سے، اپنے باپ سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی۔ امرا کے دادا نے اسے اس زہریلے ماحول سے نکالنے کے لیے UK مانچسٹر یونیورسٹی میں بھیج دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امرا نے خود کو دریافت کیا، دوست بنائے، محبت پائی۔ دوسرا مرکزی کردار آلیان نامی لڑکے کا ہے، جو کہ برطانوی مسلمان ہے۔ امرا کی ملاقات آلیان نامی لڑکے سے ہوتی ہے، جو کہ مانچسٹر یونیورسٹی میں ہر کسی کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس ناول کے باقی کرداروں میں آتے ہیں ویرا، بہترین دوست، کارل، پریشانی پیدا کرنے والا، لیڈی میر، کھوئے ہوئے بچوں کی نجات دہندہ، اور دوسرے کردار جو محبت کی بہت سی مختلف شکلیں اور پہلو دکھاتے ہیں۔ امرا محبت، اعتماد اور خود اعتمادی کی بھوکی لڑکی اپنے آپ کو ان خوبصورت لوگوں میں پاتی ہے اور ایک کردار کے طور پر پروان چڑھتی ہے۔ وہ بہت سی غلطیاں کرتی ہے، لیکن وہ انہیں ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ چیزوں کو ٹھیک کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ دوسری طرف آلیان سب کی آنکھ کا تارا، وہ یونی میں مقبول بچہ ہے۔ ہر کوئی اس سے پیار کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ دلکش اور مہذب ہے، لیکن اس کے زیادہ دوست نہیں ہیں۔ اس کا ماضی اتنا ہی سایہ دار ہے جتنا کہ اس کا نام، آلیان مارگریٹ۔ آخری نام غیر مسلم ہے، جبکہ پہلا نام اس کا مسلم ہے۔ وہ امرا کے اپنے ملک میں آنے کے کچھ ہی دیر بعد سے اسے پیار کرتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ وہ اس کے شرارتی رویے کو برداشت کرتا ہے۔ وہ اس کی مزاحیہ کوششوں پر ہنستا ہے۔ یقیناً امرا بھی اس کے بارے میں کچھ ایسی خیالات رکھتی ہوگی، لیکن ایک عام پاکستانی لڑکی ہونے کے ناطے جو معاشرے کے روایات اور رسم و رواج سے جکڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسے مسترد کرتی ہے۔ جب آلیان کو اس کے مسترد ہونے کی اصل وجہ معلوم ہوتی ہے تو حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے کہانی تھوڑا اداس ہو جاتی ہے اور میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ امرا اور آلیان کے علاوہ دو اور کردار ہیں جو تعریف کے مستحق ہیں، وہ ہیں ویرا اور کارل۔ ویرا ایک روسی لڑکی ہے جو امرا کی بہترین دوست بن جاتی ہے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، ناقابل یقین حد تک مضبوط، ہنرمند اور ہوشیار۔ کارل آلیان کا بچپن کا دوست ہے۔ وہ ہیری پوٹر کے فریڈ اور جارج کی طرح ہے۔ وہ ایک مذاق کرنے والا لڑکا ہے۔ میں شروع میں اس کردار کو اتنا پسند نہیں کیا، خاص طور پر امرا اور آلیان کی محبت کی کہانی میں اس نے جو کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد پورے ناول میں یہی سوچتی رہی کہ اگر مجھے ویرا جیسی دوست ملتی تو میں کتنی خوش قسمت ہوتی۔ یقیناً جب آپ بھی یہ ناول پڑھیں گے تو آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے، کیونکہ ویرا سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ویرا کے پاس دنیا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو دینے کے لیے بہت کچھ تھا۔ جب بھی امرا پریشان یا اداس ہوتی تو ویرا فوراً سے اس کی مدد کرتی۔ بدلے میں امرا نے ان کی دوستی کو عزت دینے کے لیے کچھ بہت بڑی قربانی دی۔ میں سمیرہ حمید کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت ناول لکھا۔
جس کے کردار متنوع ہیں، ہر کردار میں ایک منفرد خصوصیت پائی جاتی ہے۔ وہ ایک ذہین مصنفہ ہیں۔ سمیرہ حمید نے مجھے فرحت اشتیاق کی بہت یاد دلائی، کیونکہ جب میں فرحت اشتیاق کے ناولز پڑھتی ہوں تو میں بچوں کی طرح روتی ہوں۔ بالکل اسی طرح یارم پڑھنے کے بعد بھی کچھ ایسی کیفیت تھی۔ یارم مزاح سے بھرپور شاندار سنسنی خیز کہانی ہے۔ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ لوگ اس کتاب کے اتنے دیوانے کیوں ہیں۔ اس کتاب یارم کو پڑھنے کے بعد میں خود اس کی بہت زیادہ فین ہو گئی ہوں۔ کیا آپ نے بھی یارم ناول پڑھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آخر میں آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔